کیونکہ آیت بیان کر رہی ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگوں نے ایمان لایا، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں بیوقوفوں جیسا ایمان؟ کیا ہم ایمان لائیں بیوقوفوں جیسا ایمان؟ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، غور سے سنو۔ اللہ کے معنی ہوتے ہیں غور سے سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں ان کے ایمان کے بارے میں۔ ایسا جو کہتے ہیں کہ غور سے سنو، کچھ لوگ کہتے ہیں نا صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ایسا بولتے رہتے ہیں، ان کو کیا عقل ہے کیا؟ کہ تو اچانک ایک کسی مولوی صاحب نے بیان کر دیا کہ صاحب اپنی لڑکیوں کو حدود میں رکھو، اپنی لڑکیوں کو پردے میں رکھو، اپنی لڑکیوں کو شکشن دو لیکن پردے کے اندر دو، تو فوراً اٹھ کے کیا مولانا لوگوں کو سمجھتا ہے آج کا زمانہ کیسا چل رہا ہے، بغیر شکشن کی زندگیاں نہیں ہو پاتی ہیں، اور یہی مولوی لوگ ہیں جو شکشن کو روک دیتے ہیں، اس لیے ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں طلبہ کو حافظ عالم بناتے ہیں، پھر یہ حافظ عالم کیا کرے گا؟ اٹھ کے کہیں تو گاڑا نکالے گا، نہیں تو کہیں تو جو ہے کام کرے گا، نہیں تو چندہ کرے گا، اس کے علاوہ یہ لوگ کر کیا سکتے ہیں؟ ایسے استہزاء کرتے ہیں۔ ایسا میں وہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو کہ صحیح طرح سے منقول ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ جو بھی انسان کسی بھی انسان یعنی کہ اللہ کے ولی، معارف القرآن میں جو لکھا اتنا بتاتا ہوں، جو بھی انسان اللہ کے ولی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرے گا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ استہزاء ان کا نہیں ہے، وہ استہزاء میرا خود کا ہے، اللہ کا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں استہزاء یعنی آپ اردو نہیں سمجھ پائے تو اس کا مطلب یوں سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان، معارف القرآن کے اندر لکھا، کوئی بھی انسان، کیونکہ یہ جو منافق تھے نا وہ اللہ کا مذاق اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، وہ اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، منافق بھی اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، کافر بھی اس زمانے کے اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، مشرک بھی اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، آج کے زمانے کے مشرک بھی اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، یہاں تک کہ وہ آخرت کو مانتے ہیں، نرک اور وہ ساری چیزوں کو وہ مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے۔ پھر اللہ نے یہاں کیسے کہہ دیا کہ بھئی یہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لیجئے کہ وہی بیوقوف ہیں اور وہ کیا نہیں کرتے؟ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ان آیات کے اندر اللہ نے بیان کر دیا، معارف القرآن کے اندر لکھا کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو مذاق کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اڑا سکے، اور اللہ کو کسی کے مذاق اڑانے سے کوئی پرابلم بھی نہیں آتی، ساری کی ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمان بن جائے، اللہ کی شان میں بڑھوتری نہیں ہوتی، اور ساری کی ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کمی نہیں ہوتی، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو ہمارے تسبیحات اور ہماری ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر یہاں مذاق کس کا ہے؟ تو یہاں مذاق یہ بیان کیا کہ جو بھی انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کا یا ان کی شریعت کا، بات مطلب لوگ کہتے ہیں کیا داڑھی رکھنے لگے، کیسا دسنے لگے، شادی ہوئیں گے کیا تیری، پتہ نہیں ہم لوگ زبان سے کیا کیا بول جاتے ہیں، اور حقیقت میں وہ بات کہاں تک جاتی ہے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، آپ جبہ نہیں پہن رہے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، آپ باقی کے جو ہے کہ سنت نفل نہیں پڑھ رہے ہیں الگ مسئلہ ہے، آپ ٹوپی نہیں پہن رہے ہیں الگ مسئلہ ہے، آپ جو ہے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں الگ، لیکن آپ مسجد کا انکار یا مسجد کی بے حرمتی یا مسجد کا مذاق کیسا اڑا سکتے ہیں؟ آپ داڑھی کا مذاق کیسا اڑا سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ نیکوکاروں کا مذاق، جو بھی اللہ کا رسول اور اللہ والوں کا مذاق اڑائے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ خود اللہ کا اس نے مذاق اڑایا، اور جو اللہ کا مذاق اڑائے گا کیا حال ہوگا اس کا سن لیجئے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لایا لوگوں نے یعنی صحابہ نے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوفوں نے ایمان لایا، الا سنو انہم هم السفہاء، بلا شبہ وہی بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں نا مدرسے کے بچوں کو سب پڑھا کے
فقیر بنا رہے ہیں. اگر ایمان باقی رہا فقیری کی زندگی مبارک ہے، اور تمہارے پاس مال ہے اور تمہارا ایمان چلا جا رہا ہے. آج جو سعودی عربیہ کے اندر بڑے بڑے تمہارے جو ہے داڑھی جبے اور سب چیزیں ہیں، اور بہترین مال دیا گیا، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور وہاں پر ان چیزوں سے ہمارے یہ طلبا جن کے پاس ایمان کے ساتھ ان کی موت آئے چاہے بھیک مانگ کے کھائیں، یہ زندگی ان زندگیوں سے بہتر ہے. جی زندگیوں کے اندر بہت مال ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن عیاشیاں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور عریانیت ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا دبانا ہے. ان زندگیوں سے یہ زندگیاں بہت بہتر ہیں، چاہے کہ وہ غریبی کے اندر ہو. یہ سمجھو، اس کو بیان کیا گیا. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ خود بیوقوف ہیں. ہم ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی چیز کو، ابھی میں نے آج ہی ایک اللہ کے ولی کا ایک بیان سنا جس کے اندر انہوں نے ایک بات کی کہ جب بابر آیا تھا ہندوستان کے اندر تو اس نے کہا کہ یہ قلعہ ہم کی جو ہے کچھ تو بات چل رہی تھی، انہوں نے مجھے پورا واقعہ صحیح طریقے سے یاد نہیں، کہ مسجد جو ہے وہ زیادہ محفوظ بنائی گئی ہے اپنے کسی شاگرد کو یا کسی چھوٹے بچے کو، یا کہ اپنے جو ہونہار جو رہتے ہیں نا، بعد میں بادشاہ بننے والے رہتے ہیں، شہزادے کو وہ سمجھا رہے تھے، تو وہ شہزادے نے کہا کہ آپ نے اتنا سب کچھ بنایا ہے لیکن اس میں مسجد زیادہ محفوظ ہے اور قلعہ غیر محفوظ ہے. تو اس وقت وہ بادشاہ نے جواب دیا تھا کہ قلعہ غیر محفوظ ہے، مسجد محفوظ ہے. اگر مسجد ہی چلی جائے تو قلعہ بچا کر کیا فائدہ ہے؟ ایمان ہی چلا جائے اور پھر ساری کائنات بچا کے کیا فائدہ؟ مال بچا رہا ہوں، دولت بچا رہا ہوں، اولاد بچا رہا ہوں، محلہ بچا رہا ہوں، لوگوں کو ترقیات دے رہا ہوں، پولیس میں نوکری لگ رہی ہے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے عہدوں پر ہم فائز ہیں، ہم کلیکٹر بن رہے ہیں، ہم بڑے سے بڑے عہدے پا رہے ہیں، ہمارے پاس حکومتیں آ گئی ہیں، لیکن حقیقت جان یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے. تو کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ تو ہم جو مدارس والی محنتیں کر رہے ہیں، ہم ایمان اور اسلام اور قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، چاہے ہمیں بھیک ملے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان کی ایک صفت یہ بیان کی منافق کی کہ جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. مسجد میں آ کے بیٹھے، جماعت آئی ہوئی ہے، یا ہے کہ مدرسے میں گئے، لوگ بیٹھے، علماء بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے تو کیا بولیں گے؟ ہم ایمان والے ہیں. مولانا تمہارے سنگت چاہیے ہمیں، حضرت ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. اللہ کے نبی کی محفل میں آئیں گے تو کیا بولیں گے؟ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب وہ وہاں سے نکل کر دوسری لوگوں کی محفلوں میں بیٹھیں گے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کیا کہیں گے؟ ہم تمچے سنگت ہے، وہ تے کرا لگتا ہے ہمارا، ہمیں کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ہی میں ہیں، تے आमच्या समाजामध्ये तसं करायला लागतं म्हणून त्यांच्या संग तेवढं बोललो, पण आम्ही तुमच्या संगच आहे. کہ کیسی باتیں ہیں ہماری، اس کو سمجھا. آج کا ہمارا زمانہ ایسا گزر رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کا کیا کر رہے تھے؟ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. ہم وہ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ کر، جماعت والوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نبی کے یہاں جا کر یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم اللہ کے نبی کا مذاق اڑا سکو گے؟ تم صحابہ کا مذاق اڑا سکو گے؟ تم اولیاء اللہ کا مذاق اڑاؤ گے؟ اللہ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو اس سرکشی کے اندر جو ہے ان کو کیا کریں؟ مدت دے رہا ہے. بعض لوگوں کو فوراً پکڑ نہیں آتی. آج کے حالات میں ایسے ہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کے خلاف میں اور مسلمانوں کے خلاف میں اور جو ہے کہ اللہ کے نبی کے خلاف میں بہت ساری باتیں بولتے ہیں. اللہ کی ان کے اوپر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی پکڑ یوں نہیں آتی، اللہ کی پکڑ یوں نہیں آتی. اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیتے ہیں. اللہ خود فرمائے یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ نے ان کے اندر ان کو کیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. وہ سرگردہ ہیں، اس کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ان کو سب اچھا لگ رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ایک مثال دے کر سمجھایا ان کے بارے میں کہ ان کی حالت کیسی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. ان کی مثال تو ایک تاجر سے بھی بدتر ہے. ایک تجارت کرنے والا انسان اتنا سمجھتا ہے کہ میری تجارت میں نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے. ایک بیگن میں نے 50 روپے کو لایا تو آگے 51 روپے کو تو کم سے کم مجھے بیچنا چاہیے، یا مدل میں تو مجھے بیچنا چاہیے 50 روپے میں. ٹھیک ہے، کوئی بھی مال میں نے لایا تو اس سے زیادہ نفع میں اور نفع میں بیچنے کی فکر کرنا چاہیے. ایک تاجر کا یہ دماغ ہوتا ہے، ہر ایک انسان کا ایک دماغ ہوتا ہے
کہ بھئی ہمیں کچھ نفع ہو، لیکن ان کی ایک تاجر سے بھی بدتر حالت ہے. کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن اور صحابہ، یہ ساری کی ساری چیزوں نے انہیں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس سے نفع اٹھانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ ضلالت کو خرید لیا، گمراہی کو خرید لیا ان لوگوں نے. اس سے بڑھ کر اللہ کہتے ہیں تجارت میں گھاٹا کیا ہو سکتا ہے، کس کا ہو سکتا ہے؟ اتنا انسان پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے زمانے کے تھے یہ لوگ، اس لیے ان پر اتنا تعجب ہے. ہمارے کے زمانے کے لوگوں پر اتنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، ہم ایمان لائے. لیکن اس زمانے میں اللہ کے نبی کو جو انسان ایک مرتبہ دیکھتا تھا، وہ خود کہتا تھا کہ ابھی آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اللہ کے اولیاء اللہ کے وہاں پر جائیں گے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. تو نبی میرے کیسے ہوں گے؟ میرے صحابہ کیسے ہوں گے اللہ کے نبی کے؟ ان کے چہرے پر کیا نورانیت ہوں گی؟ اللہ کے نبی کا برتاؤ کیسا تھا لوگوں کے ساتھ میں اور صحابہ کا؟ ان کو دیکھ کر پھر بھی ان کو ایمان نہیں لائے، تو ان کی تجارت کتنی گھاٹے والی اور خسارے والی تجارت ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، سڑی ہوئی چیز کو خریدا اچھائی کے بدلے میں. پیسے دے کر انہوں نے سڑاند خرید لی ہے، گندگیاں خرید لی ہیں. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی تجارت نفع والی نہیں ہے اور یہ راہ راست پر نہیں ہے. ان کی مثال دی اللہ تبارک نے، دو طریقے سے ان کی مثال دی ہے، کیونکہ منافق دو طرح کے تھے. کتنے طرح کے تھے؟ دو طرح کے منافق تھے. ایک منافق ایسے تھے کہ جو اندر سے پوری طرح سے کافر ہی تھے، ذرا بھی ایمان نہیں تھا، لیکن اندر سے پورا کٹھر کافر، لیکن اوپر سے بولتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں. دوسرے منافق ایسے تھے کہ جو ہدایت پر آ رہے تھے، یعنی ان کے دماغ میں جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کے دل میں آتا تھا کہ قرآن سچا ہے اور ہدایت والا ہے، ہمیں ایمان پر آنا چاہیے. لیکن اگر ہم ہدایت پر آئیں گے اور ہم قرآن کو ماننے لگیں گے تو ان کی کچھ تو دنیاوی باتیں، یعنی کہ پیسہ مال، اس میں کمی ہو جاتی تھی. مثال کے طور پر ابھی بیاج کا لینا حرام ہے، سمجھ میں آیا؟ ابھی اگر میں جماعت میں گیا اور جماعت میں گیا یا میں اسلام قبول کیا تو بیاج کا لینا دینا چھوڑنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ پھر میرا بیاج سب ہاتھ سے چلا جائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں. تو ویسا دنیا کا نفع ہاتھ سے چلا جائے گا. اس نیت سے وہ لوگوں نے حقیقت ان جانتے تھے. ان دونوں کے مثال اللہ نے اس کو بیان کی ہے. ان مثالوں کو آئندہ ہفتے انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ ہمیں نفاق سے حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے. صحابہ کے بارے میں دیکھو یہاں پر بھی بیان کیا، میں دوبارہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آج کے زمانے کے اندر بہت ہی فتنے اٹھ رہے ہیں. میں پورے یقین، وثوق اور قرآن کو ہاتھ میں رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے راستہ بتانے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پوری پڑھنے والے صحابہ ہی ہیں. صحابہ کو برا مت بولو. جو بھی بندہ صحابہ کو برا بولے گا اس کے اتنے ہمارے پاس دلائل ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن یہ وقت تم کو دلائل کا نہیں ہے، لیکن پورے وثوق کے ساتھ، پورے سوچ سمجھ کر اور پوری طریقے سے ہم بتا رہے ہیں. اور یہ صحیح مذہب ہے کہ ہمارے صحابہ ہمارے لیے راہ نمونہ ہیں. ایک بھی صحابی کو برا بھلا بولنا حرام ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ نفاق ہمارے دلوں سے نکال دیجئے. منافق ہونے سے اور منافق کی حالت سے، موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اچھا پکا سچا ایمان ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اللہ سب کو قبول فرما، اپنے ایمان اور دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ تیرے قرآن کے سمجھنے کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو سمجھا دیجئے. اے اللہ تیرے قرآن کو سمجھنے کی برکت سے ہمارا بیڑا پار فرما دیجئے. ہمارے دنیا اور آخری اللہ سارے ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے. آمین یا رب العالمین. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.